کبھی کبھی انسان تھوڑے سے فائدے کے لیے ایسا قدم اٹھا لیتا ہے جو پوری زندگی کا نقصان بن جاتا ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جسے دولت تو مل گئی مگر سکون ہمیشہ کے لیے کھو گیا۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں احمد نام کا ایک غریب مگر محنتی نوجوان رہتا تھا۔ احمد اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچی گھر میں رہتا تھا۔ روزانہ صبح سویرے کھیتوں میں مزدوری کرنے جاتا تھا اور شام کو تھکا ہارا واپس آتا تھا۔ احمد کی ماں اکثر کہتی تھی، بیٹا رزق کم ہو یا زیادہ حلال ہونے چاہیے۔ احمد مسکرا کر جواب دیتا تھا، امی ایک دن میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔ مگر احمد کے دل میں ایک خواہش ہمیشہ پلتی رہتی تھی، وہ جلدی امیر بننا چاہتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک امیر تاجر آیا، اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، نوکر اور قیمتی کپڑے تھے۔ پورا گاؤں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ احمد نے پہلی بار اتنی دولت دیکھی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بولا، آخر یہ لوگ اتنے امیر کیسے بن جاتے ہیں اور میں کب تک غریب رہوں گا۔ اسی رات احمد کی ملاقات اپنے پرانے دوست کاشف سے ہوئی۔ کاشف ایک چالاک اور لالچی شخص تھا۔ کاشف نے احمد سے کہا، اگر واقعی امیر بننا چاہتے ہو تو میرے پاس ایک آسان راستہ ہے۔ احمد حیران ہوا، کیسا راستہ ہے؟ کاشف نے آہستہ آواز میں کہا، شہر کے باہر ایک پرانی حویلی ہے، وہاں خزانہ چھپا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس حویلی میں جنات رہتے ہیں، اس لیے کوئی وہاں نہیں جاتا تھا۔ لیکن احمد کے دل میں دولت کی خواہش اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس نے خوف کو نظر انداز کر دیا۔ اگلی رات احمد اور کاشف حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ تیز ہوا چل رہی تھی، درخت ہل رہے تھے اور ہر طرف خوفناک خاموشی تھی۔ جو یہاں لالچ میں آئے گا وہ سب کچھ کھو دے گا۔ احمد ڈر گیا، کاشف ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ لیکن کاشف ہنسنے لگا۔ کاشف بولا، یہ سب لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہانیاں ہیں۔ وہ دونوں حویلی کے تہہ خانے میں پہنچے، وہاں ایک پرانا صندوق رکھا تھا۔ کاشف نے جلدی سے صندوق کھولا اور دونوں کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ صندوق سونے کے سکوں اور زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ کاشف خوشی سے پاگل ہو گیا۔ کاشف بولا، ہم امیر ہو گئے ہیں۔ مگر اچانک کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ ہوا تیز چلنے لگی اور وہی خوفناک آواز دوبارہ گونج اٹھی۔ آواز یہ تھی، لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ احمد خوفزدہ ہو گیا۔ احمد بولا، یہ دولت صحیح نہیں لگتی، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ مگر کاشف نے سارا خزانہ اپنی بیگ میں بھرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی کاشف نے آخری سکہ اٹھایا، زمین زور سے ہلنے لگی، چھت سے پتھر گرنے لگے۔ احمد چیخا۔ احمد بولا، کاشف جلدی باہر نکلو۔ احمد بھاگ کر باہر نکل گیا مگر کاشف خزانہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد پوری حویلی گر گئی اور کاشف ہمیشہ کے لیے ملبے کے نیچے دب گیا۔ احمد کانپتا ہوا گھر واپس آیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور پچھتاوا تھا۔ ماں نے دروازہ کھولا اور پریشانی سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ احمد رونے لگا، امی میں نے دولت کے لیے غلط راستہ۔ ماں نے احمد کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا یاد رکھو، محنت سے کمایا ہوا تھوڑا رزق حرام کی بڑی دولت سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد احمد نے پہلے سے زیادہ محنت شروع کر دی۔ وہ آہستہ آہستہ کامیاب ہونے لگا۔ لوگ اس کی ایمانداری کی مثال دینے لگے اور احمد کو آخرکار سمجھ آ گیا کہ اصل کامیابی دولت نہیں بلکہ سکون اور عزت ہے۔ دوستو، لالچ وقت کی خوشی تو دے سکتا ہے لیکن اس کا انجام اکثر تباہی ہوتا ہے۔ محنت، صبر اور ایمانداری ہی انسان کو حقیقی کامیابی دیتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید دلچسپ کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ پامان۔